السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فعجب واذا استنصحک فانصح واذا عطش فحمد اللہ فشمت واذا مرض فعد واذا مات فاتبع۔ رواہ مسلم، حدیث نمبر 5651۔ محترم ناظرین، میں آپ کے سامنے آج کی اس مختصر سی ایپیسوڈ میں مریض کی عیادت پر کچھ باتیں گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے اور کہا جو کوئی بھی مریض کی عیادت کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے رحمت میں گوتے لگاتا ہے، اور اگر اس کے پاس بیٹھ کر کے اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمت میں وہ ڈوب جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ جو کوئی بھی مریض کے عیادت کے لیے جاتا ہے تو جب تک وہ واپس نہیں لوٹتا وہ جنت کے باغیچے میں ٹہل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی مریض کی عیادت کرتا ہے، جو صبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو کوئی بھی شام کو جاتا ہے، جو کوئی بھی شام کو جاتا ہے تو صبح تک، اور صبح کو جاتا ہے تو شام تک فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ بہت بڑی فضیلت ہے ایک مریض کی عیادت کرنے کی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ احزاب میں زخمی ہو گئے تھے تو ان کا خیمہ جو ہے مسجد کے سامنے ڈال دیا تاکہ لوگ قریب سے ان کی عیادت کر سکے۔ یہ مریض کی عیادت کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو کوئی بھی مریض کی عیادت نہیں کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان سے سوال کرے گا۔ اللہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ایک بندے سے پوچھے گا کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ وہ بندہ کہے گا اے اللہ تو تو رب العالمین ہے، میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ اللہ پھر فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو ان کی عیادت کرتا تو ان کے پاس تو مجھے پاتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مریض کی عیادت جو ہے کرنی چاہیے، اور اس کی بڑی فضیلت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ البتہ یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے گوشے گزار کر دوں کہ مریض کی عیادت کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں جن کو اپنانا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیہات کے آدمی جو ان پڑھ ہوتے ہیں، جانکاری جنہیں نہیں ہوتی ہے، وہ مریض کے پاس جاتے ہیں اور بیٹھ کر کے ان کے پاس بھلی بات کہنے کے بجائے، دعا کرنے کے بجائے ان کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک آدمی اگر بیمار ہے، کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہے، تو ایک آدمی اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اس کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ فلاں آدمی کو بھی میں نے دیکھا تھا کہ وہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہے۔ اب پھر کیا ہوا؟ وہ آدمی جو سامنے مریض ہوتا ہے، جو سامنے بیمار والا آدمی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے پھر اس کو کیا ہوا؟ پھر وہ آدمی کہتا ہے وہ آدمی مر گیا۔ پھر اب ظاہر سی بات ہے اس بیماری آدمی کو کتنی پریشانی لاحق ہوتی ہوگی۔ اس لیے بیماری کے پاس جب بھی جاؤ بھلی بات کہو، ان کے حق میں دعائیں خیر کرو۔ دوسری بات میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جن پر ابھی موت کا وقت نہیں آیا، ان کے پاس بیٹھ کر کے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، تو اللہ رب العالمین اس مریض کو اس مرض سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ دعا مختصر سی دعا ہے، ہر انسان کو یاد ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مریض کے پاس جاتے تھے
جب بھی کسی مریض کی عیادت کرتے تھے تو ان کے پاس جا کر کے یہ دعا پڑھتے تھے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس طہور انشاء اللہ۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، ہر انسان کو یاد ہونی چاہیے اور یہ دعا مریض کے پاس جو ہے بیٹھ کر کے پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار ہیں؟ کہا ہاں میں بیمار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بیٹھ کر کے دعا فرمائی۔ کیا کہا؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ مختصر سی دعا ہے، ہر انسان کو یاد ہونی چاہیے، ایک مریض کے پاس بیٹھ کر کے یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ تیسری بات میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں مریض کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم ان کو نصیحت کریں گے، ہم ان کو اصلاح کریں گے تو اسلام قبول کر سکتے ہیں، اسلام میں آ سکتے ہیں، تو ایسے مریض کی بھی عیادت کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے جب ہم ان کے پاس جائیں۔ اور اگر ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہو تو ان کی بھی عیادت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک یہودی لڑکا کیا کرتا تھا۔ جب وہ بیمار ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے اور ان کی عیادت فرمائی اور اسلام کی قبولیت کی دعوت دی اور اس نے اسلام بھی قبول کیا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ پھر وہ اس بچے کا جو ہے انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب کا جب انتقال کے وقت قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھ گئے اور اس کو اسلام کی دعوت دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا پڑوسی اگر غیر مسلم ہو تو اس کے پاس بھی بیٹھ کر کے دعوت و تبلیغ کرنا چاہیے، اسلام کی دعوت دینی چاہیے، یہ بہت ہی اچھی چیز ہے۔ تو یہ مریض کے عیادت کے تعلق سے چند باتیں تھیں، کچھ دعائیں تھیں، کچھ نصیحتیں تھیں۔ ہر انسان کو ان چیزوں کا جاننا بہت ہی ضروری ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کرنے کا طریقہ عطا فرما اور ایک مریض کی عیادت کرنے کا طریقہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔